اگست 2021 کابل ایئرپورٹ پر افراتفری میں انخلا کا منظر، جب طالبان نے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ پیچھے رہ گئے ہزاروں افغان فوجی اور ان کے خاندان۔ ان میں سے کئی نے برطانوی افواج کے ساتھ کام کیا تھا، جس کے باعث انہیں طالبان کے انتقام کا خطرہ تھا۔ برطانیہ نے ان کے انخلا کے لیے ایک منصوبہ بنایا جسے ARAP کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ وزارت دفاع سے غلطی سے ایک اسپریڈ شیٹ لیک ہو گئی جس میں ہزاروں افغانوں کے نام اور ان کے رابطوں کی تفصیلات شامل تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک شخص سے بات کی جس کا نام اس لیک میں شامل تھا۔ اس نے شناخت نہ ظاہر کرنے کی درخواست کی ہے۔ وہ اب افغانستان سے نکل چکا ہے، مگر اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہے۔ اب میں اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اگر میں واپس جاتا ہوں یا انہوں نے مجھے واپس افغانستان بھیج دیا تو یہ 100% یقینی ہے کہ مجھے اور میرے خاندان کو مار دیا جائے گا۔ گزشتہ روز پارلیمنٹ میں وزیر دفاع جان ہیلی نے تمام متاثرہ افراد سے دلی معذرت کی ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ کی سنگین غلطی تھی، یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے اصولوں کی سری خلاف ورزی تھی، اور یہ اس عرصے کے دوران ARAP اسکیم سے متعلق کئی ڈیٹا لیکس کے واقعات میں سے ایک تھا۔ فروری 2022 میں ہزاروں افغانوں کا ذاتی ڈیٹا ایک برطانوی دفاعی اہلکار کی غلطی سے لیک ہو گیا۔ اگست 2023 میں وزارت دفاع کو اس ڈیٹا کے لیک ہونے کا علم ہوا۔ حکومت کو اس لیک کے افشا کو خفیہ رکھنے کے لیے ایک سپر انجنکشن دیا گیا۔ اپریل 2024 میں ایک خفیہ افغان انخلا اسکیم شروع کی گئی اور اب ایک آزادانہ جائزے کے بعد وہ سپر انجنکشن ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ وزارت دفاع کی جانب سے افغانستان میں برطانوی افواج کے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کا ڈیٹا لیک ہوا ہو، مگر شاید یہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ وہ ہزاروں افغان جن کے نام اس ڈیٹا بیس میں موجود تھے یہ سمجھتے رہے کہ ان کی معلومات محفوظ ہیں، مگر وہ محفوظ نہیں تھیں۔ وزارت دفاع کے اہلکار کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا لیک پچھلی حکومت کے دور میں ہوا تھا، مگر یہ ان 2500 افغانوں کے لیے کوئی تسلی نہیں جو اب بھی افغانستان میں موجود ہیں اور جنہیں اب بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا جانا باقی ہے۔